یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات، اکرامات اور عطاؤں سے نوازا۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا عظیم دن ہے، جس میں خصوصی طور پر آج 11 ربیع الثانی ہے، اور 11 ربیع الثانی محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمطابق 1166 عیسوی آج ہی کا دن تھا، جس دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور آج آپ کا یوم وصال ہے۔ دنیا بھر میں بالعموم جہاں جہاں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، آپ کے جاننے والے، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، عرب و عجم کے اندر وہ آج سرکار غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں، اور بالخصوص آج بغداد معلیٰ، بغداد شریف، درگاہ عالیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر پوری دنیا سے آئے ہوئے جو غوث اعظم کے متوالے ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، اور بالخصوص آپ سے فیض یافتہ تمام سلاسل کے بزرگان دین، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و احباب، ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے اور لاکھوں کی تعداد میں بغداد شریف سے یہ اس وقت بغداد شریف میں موجود ہیں، اور بالخصوص جو گزشتہ رات گزری ہے اس کے میں نے کچھ ویژول سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور بقائے نور بنا ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کا مختصر تعارف، اور بالخصوص تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ذریعے آپ نے انسانیت کو رشد و ہدایت کا وہ پیغام دیا، اور کائنات عالم میں رشد و ہدایت کے اس نور کو لوگوں کے سینوں کے اندر آپ نے نقش کیا کہ آج 1000 سال گزرنے، 1000 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی کائنات کا بچہ بچہ سرکار غوث اعظم کا نہ صرف دیوانہ ہے، نہ صرف آپ سے محبت کرنے والا ہے، ہر ایک کی زبان پر تذکرہ غوث اعظم جاری ہے، ذکر غوث اعظم جاری ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں،
ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، ہم سے 1000 سے بھی زائد سال پہلے کا آپ کا دور ہے، لیکن کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے کہ جب میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں تو آپ کے چہروں پر خوشیاں نہ آئیں، مسکراہٹ نہ آئیں، آپ کا دل نہ ان کا ذکر سن کر مچلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی سنت رسول، سیرت رسول، اخلاق رسول، کردار رسول اور نبی علیہ السلام کے دین پر عمل پر گزری ہے، اور آپ کی زبان ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے ذکر سے تر رہی ہے۔ تو جس کے ذکر کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو اس کا فیصلہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا تو اذکرکم، میں خدا ہو کر تمہارا ذکر کروں گا، تو تنہائی میں میرا ذکر کرے گا تو میں وحدہ لا شریک ہو کر تیرا ذکر کروں گا، اور تو اجتماعات میں اگر میرا ذکر کرے گا تو میں ملائے اعلیٰ کے اجتماعات میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کا بندے کے لیے ایک مجدائے ایسی خوش قسمتی اور ایسا خوشخبری ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم پوری زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تنہائی میں بھی ذکر خدا شامل ہے اور ذکر مصطفیٰ شامل ہے، اجتماعات کے اندر جو آپ نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے اس کی کیفیت کو اہل سیر نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب درس دیتے تھے، مجلس ذکر کرتے تھے، اور ہر چاند کی 12 تاریخ کو میلاد کے نام سے آپ اجتماع کیا کرتے تھے، ذکر رسول کے نام سے آپ اجتماع کیا کرتے تھے، ذکر خدا کے نام سے آپ اجتماع کیا کرتے تھے، اور اس اجتماع میں 40 50 ہزار اور ایک روایت کے مطابق 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ 70 ہزار کے اجتماعات میں بھی آپ نے خدا کا ذکر کیا، اور بغداد کی غاروں اور ویرانوں کے اندر 25 سال جنگلوں اور دریاؤں اور صحراؤں کی سیاحت کرتے ہوئے خدا کا ذکر کیا، اور پھر کائنات عالم کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے جس منصب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت ملی ہے، اس کا سب سے بہترین جو اس وقت ہمارے سامنے عملی طور پر موجود ہے کہ آج 1000 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر زبان زد عام ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا، علماء ہوں، ائمہ ہوں، مشائخ ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ دکھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا جو مادر زاد ولی اللہ تھا، یعنی جن کے ولی اللہ ہونے کا انتخاب خدا نے ازل سے فرما دیا تھا کہ یہ وجود ہوگا جو خون رسول ہوگا، جو سیدہ کائنات کا لخت جگر ہوگا، امام حسن اور امام حسین کی دونوں نسبتیں اس کے نسب کے اندر پائی جائیں گی، اور وہ مادر زاد ولی اللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر بھی وہ تاثیر رکھی تھی، ان کی مجلس کے اندر بھی وہ تاثیر رکھی تھی، ان کے اخلاق اور کردار کے اندر بھی وہ تاثیر رکھی تھی، ان کے دروس اور افکار کے اندر بھی وہ تاثیر رکھی تھی کہ جب ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب آپ دروس دیا کرتے تھے تو آپ کے سامنے 40 ہزار 50 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، سامنے کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا،
کوئی اسپیکر سسٹم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کی آواز کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی، وہ اثر رکھا تھا کہ 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا یا 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا جو بندہ آپ کی آواز کو اپنے کان سے سنتا تھا، 40,000 فٹ فاصلے پر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں بھی وہی آواز پڑتی تھی۔ بیچ میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی سپیکر سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی سوشل میڈیا سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی کیمرہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر ایک کے کان میں آواز برابر جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ خدا کا ہو جائے نا تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور رب کریم کی صفات کا بندہ مظہر بن جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا خدا کا سننا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا۔ کیوں کہ اب کیونکہ وہ اپنے لیے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر کوئی بندہ اس حدیث کا مقصد معنی سمجھنا چاہے کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے رب کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کو اس قدر راضی کر دیتا ہے کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا سننا خدا کا سننا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ اس حدیث کا معنی سمجھنا چاہے، اس حدیث کی تشریح سمجھنا چاہے، اس حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہے تو فرمایا اس کے لیے غوث اعظم کی زندگی اگزامپل ہے۔ کیوں؟ آپ جب گفتگو کرتے تو 40,000 فٹ کے فاصلے پر جو بندہ بیٹھا ہوا اس کے کان میں بھی وہی آواز، اور جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے کان میں بھی وہی آواز۔ کیوں؟ اب وہ آواز غوث اعظم کی آواز نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے نور کی برکات سے اس کو مزین کر دیا تھا۔ اب وہ آواز نہ ساؤنڈ کی محتاج ہے، وہ آواز نہ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی اللہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آتائی نل کتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے، میں خدا کا نبی ہوں۔ 40 دن کے تھے، بول پڑے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نبی، جتنے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، اپنے قوم کو بتائیں کہ میں خدا کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ کہیں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی بندہ اٹھ کے اعلان کرے کہ میں خدا کا ولی ہوں۔ ولی کو اپنی ولایت کے اعلان کرنے کی اجازت نہیں، خداوند قدوس کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور 4 دھانگے عالم میں، ابھی جب آپ دروس دے رہے تھے عملی میدان کے اندر آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضور 4 دھانگے عالم میں آپ کے نام کا ڈھنکا بج رہا ہے، اور جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن درس دینا ہے تو ہزاروں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جس شہر کا رخ کرتے ہیں پورے کا پورا شہر نکل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، جس طرف آپ جاتے ہیں ہر طرف ایک مخلوق خدا کا ایک عجیب و غریب ازدحام ہوتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ کیا ہوا؟ اخبار الاخیار کے اندر اور بہجت الاسرار کے اندر اور اسی طریقے سے سیرت غوث اعظم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اخبار الاخیار کی صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے، اسی طریقے سے بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 50 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے، سیرت غوث اعظم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ لوگوں نے
ایک بار حضرت شیخ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ خدا کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 برس تھی. حضرت غوث اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی. کیا تھی؟ 10 سال کی عمر تھی. تو میں گھر سے مکتب جا رہا تھا، مدرسے جا رہا تھا. تو میں نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور میں جا رہا ہوں اور میرے ارد گرد فرشتے ہیں، اور میرے آگے بھی ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کو اعلان کر رہا ہے کہ راستہ دے دو، خدا کا ولی آ رہا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 10 برس تھی. یہ منظر میرے خدا نے مجھے خود دکھایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی آ رہا، فرشتے چل رہے تھے. میں مکتب پہنچا تو فرشتے بچوں سے کہہ رہے تھے، میرے کلاس فیلو جو لوگ تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کو جگہ دے دو، یہ عام بچوں جیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. کہتے ہیں فرشتوں کی وہ آواز، فرشتوں کا وہ اعلان آج تک میرے کانوں کے اندر گونج رہا ہے. اور اس وقت سے مجھے علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. اس لیے فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان عظیم اولیاء میں سے ہیں جو مادرزاد ولی اللہ ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی اللہ کا بھی ایک کرائیٹیریا بیان کر دیا. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے تمام علوم اور معرفت کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل تیرا رب دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل میرے اس بندے کی محبوبیت کا اعلان آسمانوں میں کر دو. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو سرکار فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے اوپر، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اوپر، جنت کے اندر، عرش الہی کے تک جتنے بھی خدا کے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ولی اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل آسمانوں میں جب اعلان کر چکو، میرے اس بندے کی ولایت کا ڈھنکا جب آسمانوں میں بجا چکو، تو فرمایا پھر زمین پر چلے جاؤ اور زمینوں میں اعلان کر دو کہ یہ بندہ خدا کا ولی ہے. فرمایا جب جبریل زمین کے اندر اللہ کے اس ولی کی ولایت کا، اللہ کے اس ولی کے مقام کا، اللہ کے اس ولی کے مرتبے کا اعلان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر کائنات کا ہر شخص اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتا ہے. اس لیے یہ جو ولی بننے کا کرائیٹیریا ہے، یہ اس کے لیے نہ تو کوئی فیکٹری ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی جو ہے وہ اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے کہ بندہ دین کا پابند ہو، اسے دین کا علم ہو، وہ سنت رسول کا عامل ہو، وہ جو علم حاصل کر چکا ہو اس پر خود عمل کرنے والا ہو، وہ دین کے تمام احکام کا پابند ہو. فرمایا جب بندہ دین کے تمام احکام کا پابند ہوتا ہے، پھر جب خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے قیام پر بھی رشک ہوتا ہے، اس کے سجدوں پر بھی رشک ہوتا ہے، اس کی گفتگو پر بھی رشک ہوتا ہے، اس کے اعمال اور افکار اور اخلاق پر بھی رشک ہوتا ہے. اور اس حدیث کو اگر سمجھنا ہے، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنا ہے، تو ہمارے سامنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی موجود ہے. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کسی نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ نہیں. ہم میں سے کسی نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا. 1000 سال سن 1 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک سن 470 ہجری کے اندر غوث اعظم کی پیدائش ہوتی ہے. اور پیدائش بھی کسی شہر کے اندر نہیں، بغداد کے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر پیدائش ہوتی ہے. 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں.
لیکن آج ہم میں سے ہر ایک ان کے تعلیمات کو بھی بیان کر رہا ہے، افکار کو بھی بیان کر رہا ہے، خدمات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم اولیاء کاملین میں سے ہیں جنہیں خدا نے منصب ولایت پر بھی فائز کیا، اور نہ صرف منصب ولایت پر فائز کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب غوثیت عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ جو دنیا ہے نا، جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ورلڈ اس وقت 203 کنٹریز کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ کتنی کنٹری ہیں ورلڈ کی اس وقت؟ ممکن ہے کوئی ایک دو نئی بن گئی ہوں تو اوپر نیچے ہوں تو، لیکن کم از کم اباؤٹ 200 کنٹریز اس وقت جو ورلڈ ہے وہ 200 سے زائد کنٹریز کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ پورا ورلڈ جتنے ممالک ہیں، جتنی کنٹریز ہیں، وہ تقریباً اباؤٹ 200 کنٹریز ہے۔ پورا ورلڈ اس کے اندر تقسیم ہے۔ اچھا، ہر ملک کا اپنا قانون ہے، ہر ملک کی اپنی بولی ہے، ہر ملک کی اپنی زبان ہے، ہر ملک کا اپنا سربراہ ہے، ہر ملک کی اپنی سیاحت ہے، ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے۔ اسی طریقے سے علماء اور محدثین لکھتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی جہان بھی بنایا ہے۔ دنیا میں تو جو حکومتیں ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے الیکشن میں کوئی حکومت منتخب ہوتی ہے، 5 سال کے بعد پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو نئی حکومت آتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک روحانی جہان ہے، اور اس روحانی جہان کو اللہ تعالیٰ نے 40 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ہر حصے کا ایک اللہ کا ولی حکمران ہے۔ فرمایا 40 اللہ کے عظیم اولیاء جنہیں کتب کہتے ہیں، جنہیں اقطاب کہتے ہیں، جنہیں اغیاث کہتے ہیں، جنہیں غوث کہتے ہیں، فرمایا 40 اللہ تعالیٰ کے ولی اس زمین کے اوپر قیامت تک ہمیشہ موجود رہیں گے، اور وہ زمین کے چند حصے اللہ نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان 40 کے اوپر اللہ نے ایک سب سے بڑا حاکم مقرر کیا ہوا ہے جو جس کو غوث کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سارے 40 کے 40 اس کے تابع ہوتے ہیں۔ فرمایا ان 40 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اللہ ان کی جگہ کوئی نیا لے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ کے محبوب لوگوں کے صدقے اللہ بارش برساتا ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا بارش برساتا ہے، جب وہ مخلوق خدا کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے رزق کے ساما کھول دیتا ہے، جب وہ مخلوق خدا کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کائنات میں یہ نظام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ان محبوب اولیاء میں سے ہیں جنہیں خدا نے مقام غوثیت عطا فرمایا تھا، اور مقام غوثیت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یعنی اپنے بچپن کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھتا تھا جو میری تعظیم کرتے تھے اور دوسروں کو میری تعظیم کا حکم دیتے تھے، اور پھر خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تمام علوم سے فارغ ہو گیا، جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم و فنون سے فارغ ہوئے نا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 ایئر تھی۔ کتنی؟ 22 ایئر تک تعلیم حاصل کرتے رہے، مختلف جگہوں میں جا کر علماء سے مشائخ سے پڑھتے رہے، اور 22 ایئر کے بعد آپ فرماتے جب میں تمام علوم سے اللہ نے مجھے فراغت عطا فرما دی تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبد القادر، جتنا عرصہ تو نے علم حاصل کرنے میں لگایا ہے نا، اور جتنا علم تو نے حاصل کیا ہے نا، اس وقت تک اس علم کی تبلیغ نہ کرنا جب تک تم خود اس علم پر عمل نہ کر بیٹھو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تجھے حکم نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں
فراغت کے بعد جنگلوں کی طرف نکل گیا، ویرانوں کی طرف نکل گیا، سیاحت کرتا رہا، اور ایسی ایسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس میرے عمل کے اندر دکھاوا نہ آ جائے، کوئی عجب نہ آ جائے، کوئی بڑائی نہ آ جائے، کوئی تکبر نہ آ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں جنگل میں چل رہا تھا، کہتے ہیں کہ کئی دن کھانے کے لیے جب کچھ نہ ملتا تو میں درختوں کے پتے چبا کر اپنے نفس کو راضی کیا کرتا تھا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل کروں اس کے اندر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے عمل کو کائنات کے لیے اگزامپل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا راستے میں ایک شخص ہے، انتہائی نحیف ہے، لاغر ہے، اور بالکل ہڈیوں کا کوڑا ہے، اس کے جسم پر سوائے ہڈیاں اور رگوں کے اندر بس سانس چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ خود سے کھڑا ہو سکے۔ کہتے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، تو کہتے میں جب اس کے قریب سے گزرا، اس نے مجھے آواز دی کہ عبد القادر مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو اٹھایا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم تر و تازہ ہو گیا، جس تقریباً 30-40 سال کا نوجوان جیسے ہوتا ہے اس طرح وہ شخص ہو گیا، اور اس کا جسم کمزوری زائل ہو گئی، اور وہ بالکل طاقتور اور توانا ہو گیا، اور بڑا حشاش بشاش نوجوان کی صورت میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی ایسی تھی جس کو مثالی طور پر اللہ نے ان کے سامنے بھیجا تھا، ان کو سمجھانے کے لیے کہ عبد القادر تیرے نانا کا جو دین ہے لوگوں نے بے عملی کی وجہ سے اس طرح کمزور کر دیا ہے، اب خدا تیرے وجود کی برکت سے لوگوں کے اندر نئی روح ڈالے گا، اور وہ سنت پر عمل کریں گے، دین پر عمل کریں گے، اور اسلام کو ایک نئی جلا ملے گی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص مجھ سے غائب ہو گیا سامنے سے۔ میں جب بغداد شریف پہنچا، آپ کہتے ہیں اس سے پہلے میں بغداد جاتا تھا تو آپ بالکل ایک فقیرانہ لباس میں جاتے تھے، عجیب و غریب کیفیت، بال بڑے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں بغداد کے جو بچے تھے نا وہ دیکھ کر غوث اعظم کو پتھر مارا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ کوئی دیوانہ ہے، کبھی جنگلوں میں نظر آتا ہے، کبھی غاروں میں نظر آتا ہے، کبھی شہروں میں نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن جس وقت میں 25 سال کہتے ہیں جنگلوں اور ویرانوں کی سیاحت کرنے کے بعد اور بے ریا عبادت اور عمل کرنے کے بعد جو علم میں نے حاصل کیا تھا، جب میں بغداد شہر کے اندر پہنچا تو کہتے ہیں پورا بغداد شہر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے وجود سے کام لیا، اور ایک دن کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، بغداد کی مسجد میں موجود تھا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عالم بیداری کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ مجھے پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور نے مجھے حکم دیا کہ عبد القادر تیری ریاضت کو، تیرے تقوی کو، تیری اللہ بے ریا عبادت کو اللہ نے پسند کیا ہے، اب میں مصطفیٰ تجھے حکم دے رہا ہوں کہ آج سے تو جمعے میں واز کیا کر، تمہاری بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور یہاں تو بڑے بڑے فصحاء عرب موجود ہیں، فصحاء بغداد موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیسے گفتگو کروں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم بیداری کے اندر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں بس سرکار کا وہ لعاب میرے منہ میں پڑنا تھا تو میرے سامنے سے حجابات ہٹ گئے، پوری کائنات کو اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ پھر اسی طرح کے فرماتے ہیں جب حضور چلے گئے تو پھر مولا کائنات آ گئے، کہنے لگے بیٹا ابھی سرکار نے تمہیں بولا ہے اٹھ کھڑا ہو اور خطاب کر۔ کہتے ہیں کہ پھر مولا کائنات نے مجھے اسی طرح اپنے فیض سے نوازا
پھر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب میں گفتگو کے لیے بیٹھا تو پھر پہلے بغداد کی مسجد، پھر مسجد تنگ پڑ گئی، اور یہ کوئی پتہ نہیں تھا مخلوق کہاں سے آ رہی ہے، کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا سسٹم نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ سپیکر سسٹم نہیں تھا، کوئی اناؤنسمنٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ کہتے ہیں بغداد کی مسجد جب بھر گئی پھر اعلان ہوا کہ بھائی باہر میدان میں اجتماع ہوگا، کہتے ہیں پھر اعلان ہوا کہ صحرا کے اندر اجتماع ہوگا، پھر یہاں تک کہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس کے اندر 40 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، اور 400 کے قریب علماء اور ائمہ وہ ہوتے تھے جو آپ کے دروس کو لکھا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو عمل کا درس دیا، اور پھر جو آپ نے اپنے شاگرد اور علماء اور مشائخ اور جو خلفاء تیار کیے ان کو، جو آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے براہ راست حضرت غوث اعظم سے فیض حاصل کیا ہے، ان کے تقوی اور طہارت کا کیا عالم ہوگا۔ مثلا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روئے زمین کے جتنے انسان ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سے سب سے اعلیٰ انسان اگر کوئی ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ولی کامل بھی جو ہے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کہ صحابی نے حالت ایمان میں براہ راست میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا اور حضور سے تعلیم بھی حاصل کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روئے زمین کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی مرتبہ کسی انسان کا انبیاء کے بعد ہے تو وہ نبی کے صحابہ کا ہے، پھر جو ان کے بعد تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر ائمہ مجتہدین کا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف ولایت عطا فرمایا ہے، مرتبہ غوثیت عطا فرمایا ہے، ان کی بارگاہ میں جو لوگ موجود ہوتے تھے، حضرت غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض عطا فرمایا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ 40 50 جب 60 ہزار کا اجتماع آپ کے سامنے ہوتا تو لکھنے والے جو آپ کے دروس ہوتے تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 500 تھی، ایک روایت کے مطابق 800 تھی، جو آپ کے صرف دروس کو لکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جس وقت حضرت اور لوگوں کے اندر جذبہ عمل کا کیا جذبہ پیدا کیا کہ جس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد اقصی کو اور بیت المقدس کو فتح کیا تو فرمایا صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اندر 10,000 سے زائد وہ علماء وہ خلفاء تھے جن کو براہ راست غوث اعظم نے اپنی درسگاہ سے تیار کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ آپ کے اعمال، یہ آپ کی مجلس اور آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرما دیا، اور سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا جو مدار ہے یہ کس پر قائم ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچائی پر قائم ہے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنایا، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کہو سچی بات کہو، سچ بولو۔ تمہارے سامنے کوئی بڑے سے بڑی جو آزمائشی کیوں نہ آ جائے، سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اور سنت رسول پر قائم رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، حقیقت میں کامیاب زندگی اس نے پائی ہے۔ آج 11 ربیع الثانی ہے، آج غوث اعظم کا یوم وصال ہے، آج آپ کا عرس مبارک ہے، دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج بعد نماز مغرب ہماری نیو مدینہ مسجد کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک، آپ کی بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سب مغرب کی نماز یہاں ادا کریں، اور انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کیا جائے گا۔ ثناء خواں حضرات آئیں گے ثناء خوانی پیش